مذاق میں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، خوش طبعی کے لیے جھوٹ کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ کہانیاں لا دی جاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اتنی بڑی بات کہ کوئی انسان کھڑا ہو کر کچھ بھی کہہ دے، بغیر تحقیقات کے ہم اس کو عام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ برائی تو ہمارے اندر اتنی ہے، اتنی زیادہ کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے، بغیر تحقیق کے، سمجھے جانے کہ کتنی اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، آگے بات کو بیان کر دے۔ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، بات سنی، یار تم نے سنا اس نے ایسے کہا، تم نے سنا اس نے ایسے کہا، تم نے سنا، یار میں نے ایسے سنا ہے، نہ کوئی بات نہ کچھ۔ حالانکہ اتنی سخت لہجہ حضور نے رکھا ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ حضور نے فرمایا میری بات کو بھی جب بیان کرو، اس میں بھی اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی بات جھوٹ کی تو بڑی سخت الفاظات کہے حضور نے اس کے بارے میں۔ روایات میں حدیثوں کو بیان کرنے میں، جیسے حضور کی کوئی حدیث ہے بخاری میں ہے، دوسری جگہ دوسری حدیث ہے، اگر ایک لفظ بھی چینج ہے اس پہ بحث مباحثہ ہے کہ بھائی یہ لفظ کیوں چینج ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس مجمع میں کتنے لوگ تھے بات کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب عالم بنتے ہیں، میرے پاس بھی دفتر میں پڑی ہوگی سند، تو ہر ایک عالم کو فارغ ہونے کے بعد سند دی جاتی ہے۔ وہ سند ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے استاد سے حبیب اللہ شیخ سے بخاری پڑھی ہے، جو رحمہ اللہ علیہ سندھ کے بڑے عالم تھے، میں نے ان سے بخاری کی حدیث پڑھی، اور بخاری کی حدیث یہ ہے میں بیان کرتا ہوں۔ آج یہاں ممبر پہ بیٹھے ہوئے اس حدیث کے الفاظ کا جوڑ اپنے استاد سے لے کر حضور تک بتا سکتا ہوں بیچ میں کتنے لوگ تھے۔ اتنی حقیقت، اتنی ضرورت ہے اپنی بات کرتے ہوئے سوچنے کی کہ آپ کے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں سنی سنائی باتوں پر کتنا یقین ہو جاتا ہے، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے، کتنے بغض، کتنی عداوتیں، کس طرح کی الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو انسان زبان سے بات کہتا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، قرآن کی آیات ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بات کو عند اللہ لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، ایک ایک جملے کو۔ اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب اللہ کے پاس قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو ایک ایک جملے کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک بات کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک ضعیف ہی حدیث ہی صحیح، مگر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے کسی نے کہا آپ کے امتی میں بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی وہ یعنی کہ دلیر ہوتا ہے، کوئی خوف یعنی کہ لڑائی سے، خون سے ڈرتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا آپ کی امتی میں کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ، میرے امتی میں، میری امتیوں میں کوئی انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج یہ حضور کا جو جملہ تھا، حضور کا جو اپنی امت پر یہ اعتماد تھا، اتنا بڑا جملہ جو حضور بول کر چلے گئے کہ میری امتی میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، آج وہ امتی کہاں ہے؟